السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم نے سورۃ الاعراف اسٹارٹ کی ہے۔ الاعراف بلندی کو کہتے ہیں۔ جہنم اور جنتیوں کے درمیان ایک جگہ اعراف ہوگی جو ویٹنگ لسٹ میں بیٹھیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اور گناہ گاروں کا ان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ آج کی آیتوں میں ہم پڑھیں گے کہ ہمارے اعمال کا وزن ہوگا۔ جس کے اعمال ہلکے ہوں گے ترازو میں رکھے جائیں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اعمال کا وزن کس طرح ہوگا۔ اس میں ایک تو رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو اجسام یعنی جسم میں تبدیل فرمائے گا ہمارے اعمال کو، پھر ان کا وزن ہوگا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ وہ صحیفے اور رجسٹر تولے جائیں گے جن میں انسان کے اعمال درج ہیں۔ تیسری رائے یہ ہے کہ خود صاحب عمل کو تولا جائے گا۔ تینوں راہیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ بہرحال میزان اور وزن اعمال کا مسئلہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، اس کا انکار ناممکن ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہمارے اعمال میں وہ خلوص ہے یا ریاکاری ہے۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ اور ایک اور آیت آج آئے گی جو بہت خاص ہے، ہم اس کو بھی پڑھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، تھے وہ ساتھ ہماری آیات کے ظلم کرتے۔ ہم ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے بار بار۔ یکذبون، یہاں آئے ہماری آیات کے ساتھ ظلم۔ ظلم کیا ہے؟ قرآن کو صحیح طرح نہ پڑھنا، یعنی ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ تبیین یعنی ہر حرف کو صاف۔ ہمارے قرآن میں یہ 6 خوبیاں ہونی چاہیے۔ ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر، تبیین یعنی ہر حرف کو صاف پڑھنا، اور تجوید یعنی حروف اور مخارج کے ساتھ پڑھنا، ترسیل یعنی حرفوں کو ہموار کر کے پڑھنا، تحسین یعنی لحن عرب کے موافق یعنی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا، توقیر یعنی خشوع و خضوع اور وقار کے ساتھ قرآن پڑھنا۔ اب یہ ہے اس کی آیت کی معنی کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ تو یہ ظلم تو ہم سب کر رہے ہیں۔ میں تو جس کا قرآن سنتی ہوں، کسی کا کو 100 میں 1 کا قرآن صحیح ہوگا، تو میرے خیال میں سب قرآن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ بارک اللہ فی۔ آج اس کو اچھی طرح ایکسپلین کریں گے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت ہے آیت نمبر 9 سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ
فيها معايش قليلا ما تشكرون وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں آیت نمبر 15 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ بہت اہم آیتیں ہیں، قرآن کی ہر آیت بہت اہم ہے ہمارے لیے، اس میں بہت ہیں۔ ہم اگر قرآن پر عمل کریں، اسی طرح پڑھیں جس طرح ہمیں حکم ملا ہے، تو شاید ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ، جو کوئی ہلکے ہوئے میزان ترازو اس کے کیا اعمال، فَأُولَٰئِکَ الَّذِینَ خَسِرُوا، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو۔ اعمال کا وزن ہوگا، میں نے پہلے بتایا، جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ بھی آپ لکھ لیں، اگر کسی نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر خلوص نیت سے، خلوص دل سے اللہ کو ایک واحد مان کر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا تو اس کا پلڑا بھاری ہوگا اس کاغذ کا۔ تو ہمیں لا الہ الا اللہ کا بھی اٹھتے بیٹھتے ورد کرنا چاہیے۔ تو جس کے وزن ہلکے ہوں گے یہ لوگ خسارے میں ہوں گے، اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، بے وجہ اس کے جو تھے وہ ساتھ ہماری آیات کے ظلم کرتے۔ کتنی اہم آیت ہے اور ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ یہاں کیا آیا ہے، اس کے اعمال کم کیوں ہوں گے؟ ہم سارا دن قرآن پڑھتے ہیں رمضان میں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں اس کا اجر مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ یہاں آیا ہے اس کے اعمال کا وزن ہلکا کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ اس کو حق نہ دینا، قرآن کو صحیح طرح سے نہیں پڑھنا جس طرح اس کے پڑھنے کا ہمیں حکم ملا ہے۔ بہت سے لوگوں کو کہتی ہوں کہ تجوید کے ساتھ پڑھو، ایک ایک حرف کو الگ کھول کر صحیح زیر زبر شد مد کے ساتھ پڑھو، تو وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے بھی ہیں، لیکن آج سے آپ لوگ یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن کا صحیح حق کیا ہے، کہ اس کو اس کے مطابق پڑھنا جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ تحقیق ٹھکانہ دیا ہم نے تمہیں، فی الارض زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور بنائے ہم نے، وَجَعَلْنَا اللہ کہہ رہا ہے بنائے ہم نے، اللہ نے ہمیں زمین میں ٹھکانہ دیا ہے انسان کو، بنی آدم کو، لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، تمہارے لیے اس میں زندگی کا سامان ہے۔ انسان کی ساری ضرورتیں زمین سے پوری ہوتی ہیں،
کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، رہنا سونا جاگنا، ہمیں ہر پل زمین سے کام پڑتا ہے، اور انسان بنا بھی مٹی سے ہے، تو ہمارا کنیکشن مٹی سے ہے۔ ہم مٹی سے اپنا تعلق جوڑ لیں۔ ہم گھر میں قالین بچھا کے رکھتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو بڑے جوتے پہنتے ہیں، ہمارا زمین سے کنیکشن ختم ہو گیا ہے، اسی لیے ہم بیمار گزارتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں زمین کا فی الارض زمین کی بات بتائی ہے، قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر کرتے ہو۔ اللہ نے یہاں زمین کی بات بتا کے کہا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا کم شکر کرتے ہو۔ نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ کی نعمتیں یہ ہیں کہ زمین کتنی ٹھنڈی ہے، ہمیں اس سے پانی، گیس، بجلی، پھل فروٹ، کھیتی، کھانا پینا، اناج سب کچھ زمین سے ملتا ہے، لیکن ہم اس کا شکر نہیں ادا کرتے۔ ہم جو بھی چیز کھائیں اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ یہ بنانے والے پر سوچیں، اس کو جو کسان ہے کس طرح ایک بیج ڈالتا ہے، پودا بنتا ہے، پھر اس کے اناج بنتے ہیں، آٹا بنتا ہے۔ ہم تو بنی بنائی روٹی کھا کے بس کہتے ہیں ہم نے بہت شکر کر لیا، لیکن اس کے میکنگ پر جائیں تو یہ کیسے بن کے ہمارے ہاتھ میں آتی ہے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر کرتے ہو اللہ کی نعمتوں کا۔ اب یہ بھی ایک خاص آیت ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تمہیں، کس کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا۔ کچھ چیزیں تھیں جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی، جیسے جنت ہے، عرش ہے، قلم ہے، آدم علیہ السلام ہے، باقی ہر چیز کو اللہ نے کن فیکون سے بنایا تھا، ہو جا تو وہ ہو جاتی تھی۔ انسان بنی آدم کو خاص اعزاز ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ثم صورناکم، صورت بنائی ہم نے تمہاری۔ ثم قلنا للملائکۃ، پھر کہا ہم نے فرشتوں کو، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو۔ یہ سجدہ وہ نہیں تھا، سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے، یہ تعظیمی سجدہ تھا کہ ہاں بے شک اللہ آپ نے ایک آدم کو، انسان کو بنایا ہے۔ اس سے پہلے فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا کہ آپ انسان کو نہ بنائیں، وہ زمین میں فساد کرے گا، ہم تمہاری عبادت کے لیے ہیں، بہت عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ جب بندے انسان فرشتے نہیں، جب انسان عبادت کرتا ہے نا تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے، پھر فرشتوں کو بلا کے کہتا ہے تم مجھے منع کرتے تھے کہ انسان کو نہ بناؤ، دیکھو یہ انسان کیسے مجھے زمین پر سجدہ کرتا ہے، دن میں 5 دفعہ بار بار ہم ایک نماز میں سجدہ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو سجدہ ہے۔ تو یہاں اللہ نے انسان کو بنا کے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ کیونکہ وہ اب اس کو تکبر تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، اس سے بڑا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ قرآن کی صراحت کے مجھے جنات سے تھا، شیطان فرشتوں سے نہیں تھا، بلکہ خود قرآن کی صراحت کے موجب جنات میں تھا، یہ سورۃ کہف میں ہے، لیکن آسمان پر فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کو سجدہ کا حکم تھا جو اللہ نے فرشتوں کو دیا تھا، اسی لیے اس سے بھی حکم تھا کہ تم بھی اس آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ قال من ما منعک، فرمایا کس نے منع کیا تجھے، اللہ تسجد، کہ تو نہ سجدہ کرے، اذ امرتک، جب کہ حکم دیا تھا میں نے تجھے۔ اب یہ سجدہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کی صورت دی، انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے خود کی، انسان کو عزت دینے کے لیے اللہ نے اپنے ساتھ جوڑا ہے کہ ہم نے بنایا، ہم نے انسان کو بنایا۔ تو جب اللہ نے آدم کو، ابلیس کو کہا کہ تو سجدہ کر، تو اس نے انکار کیا۔ ابلیس کے انکار کی وجہ تکبر، گھمنڈ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تو ہمیں یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے، تکبر علم کو ضائع کرتا ہے،
حالانکہ ابلیس عابد، زاہد اور فرشتوں کے ساتھ رہنے والا تھا۔ میں بھی اس کی ڈیٹیل آپ کو کل بتاؤں گی۔ خلقتنی، پیدا کیا تو نے مجھے، من نار، آگ سے، وخلقتہ، اور پیدا کیا تو نے اس سے، من طین، مٹی سے۔ قال فاہبط، فرمایا اتر جا۔ اب دیکھو، ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتار دیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آسمان سے اتار دیا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جنت سے اتار دیا۔ فرمایا قال فاہبط، فرمایا اتر جا، منہا، اس سے، فما یکون، بس نہیں ہے، لک، تیرے لیے، ان تتکبر فیہا، کہ تو تکبر کرے اس میں، فاخرج انک من الصاغرین، بس نکل جا، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ تو بڑائی صرف اللہ کی ہونی چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں کس کو سجدہ کر رہا ہوں، یہ دیکھنا چاہیے مجھے حکم کون دے رہا ہے۔ ہم تو پتہ نہیں روزانہ کتنے سجدے ضائع کرتے ہیں۔ صبح اذان آتی ہے، اللہ بار بار اذان میں بناتا ہے کہ نماز پڑھو، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی کے پتہ نہیں کتنے سجدے اللہ کی نافرمانی میں ضائع ہو چکے ہیں، اس کے باوجود ہمیں اللہ روزی دے رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ شیطان ابلیس نے ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ ذلیل، انک من الصاغرین، اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، تو اب شیطان نے کہا انظرنی، مہلت دے مجھے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین، فرمائے بے شک تو مہلت دی جانے والوں میں سے ہے۔ اب اللہ نے شیطان کو مہلت دی ہے کہ جس کو تو بھٹکا سکتا ہے بھٹکا دے، جو میرے بندے ہوں گے وہ کبھی تمہاری بات میں نہیں آئیں گی۔ تو آپ بار بار اپنے آپ کو واچ کریں۔ اللہ نے ہمیں اعزاز دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے انسان کو، اور انسان سب سے اشرف ہے۔ تو جب بھی ہمیں کوئی اللہ کا حکم ملے قرآن حدیث سے، اب اللہ ہمیں یہاں آ کے ایسے اپنی وائس سے ہمیں نہیں کہے گا کہ نماز اٹھ جا، اٹھ کو پڑھو۔ ہمارے پاس قرآن ہے، سنت ہے، رسول آ چکا ہے، ہمیں سب احکام مل چکے ہیں۔ اب بھی اگر ہم فرض کو ضائع کریں گے تو یہ فرض ہمارے اوپر قرض ہے، یہ مرنے کے بعد بھی ہمارے رشتہ داروں سے کروایا جائے گا۔ نہیں کریں گے تو مرنے والوں کے اوپر یہ گناہ ہے۔ تو ہمیں اپنی نمازوں میں فرض کو کبھی ضائع نہیں کرنا، فرض ادا کرنا ہے، وہ قرض ہے ہمارے اوپر۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔